بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میری بات کا جو عنوان یہ ہے کہ جو عوام کی آواز اپوزیشن نہیں سن رہی، بالکل نہیں سن رہی۔ اگر عوام جو اپنا احتجاج کرتی ہے، اپنے دل میں گلی محلے میں جو بات ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا عوام کی رائے عامہ، جو عوام کی رائے ہوتی ہے اس کا اپوزیشن اس کی عکاسی کرتی ہے۔ عوام کی جو رائے عامہ ہے، جو اس کی عوام کی رائے ہے، اس کی عکاسی کرنے کا نام اپوزیشن ہے۔ جو اپوزیشن اپنی عکاسی کر رہی ہے، عوام کی عکاسی نہیں کر رہی، وہ اپوزیشن کس بات کی ہے؟ اپوزیشن تو لیٹی پڑی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں سوئی پڑی ہے، مجھے لگتا ہے وہ مری پڑی ہے۔ جیسی ان کی عادتیں، جو ان کے حرکات نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ عوام سے رجوع کر کے، عوام کو احتجاج کر کے۔ چلو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے سربراہ بنے۔ جب ان کے سربراہ بنے، انہوں نے تمام کافی جو اپوزیشن کی پارٹیاں 10 سے تقریباً 10 پارٹیاں ہوں گی میرے خیال سے، 10 پارٹیاں نے اتحاد بنایا جی کہ ہم جو اس حکومت کو گرائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں پیپل پارٹی کو جو استعفے کی بات آئی، پیپل پارٹی نے پیچھے ہٹ گئی۔ اب کسی چیز کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے میٹھا میٹھا ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو۔ جب انسان فیصلے کرتا ہے تو تلخ فیصلے کرتا ہے، پھر جب حکومت ہی گرانی ہے تو پھر اس کا اتحادی کیسے بننا؟ اس کا اتحادی سے پیچھے ہٹو۔ اب جو نون لیگ ہے، اب نون لیگ کی بات کر لیتے ہیں۔ نون لیگ بھی حصہ ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، یہ حکومت گرانے کے لیے جہد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے دل سے کوشش کی نہیں۔ کیوں؟ مولانا فضل الرحمان کل انہوں نے 2 دن پہلے کی بات، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے بلدیاتی الیکشن جب لڑنے ہیں، بلدیاتی الیکشن لڑنے ہیں تو پھر حکومت آپ کیسے کرا رہے ہیں؟ آپ تو کبھی ادھر بھی نہیں نظر آ رہے، نہ آپ ادھر نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ جب مڈ ٹرم الیکشن کے جب آپ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں، جنرل الیکشن، جو مڈ ٹرم الیکشن ہو، اگر جنرل الیکشن مڈ ٹرم الیکشن ہو، یعنی کہ آپ پہلے کروانا چاہ رہے ہیں، 3.5 سال کے بعد مڈ ٹرم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کیا کہہ رہے ہیں جی، آپ اگر تو 4 سال ہونے والے ہو رہے ہیں تقریباً حکومت کو ہونے والے ہیں، یہ 2 مہینے تقریباً رہ گئے ہیں، انہوں 4 سال کے ہو جانا ہے حکومت میں۔ اگر 4 سال بعد بھی کوئی بندہ کہیں نہ کہیں فوت ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں، اب دیکھیں نا ملک پرویز ہمارے علاقے کا فوت ہو گئے، حلقہ 133 میں جو ملک پرویز فوت ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بیوی جو وہ اس کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ اگر دیکھیں گے الیکشن ہے، جب اس کی جگہ اس کی بیوی لڑ رہی ہے، تو پھر یہ آپ جنرل الیکشن کا کیسا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے یہ قانون ہے کہ چاہے الیکشن سے 20 دن پہلے بھی الیکشن کروانے پڑے، جو بندہ کچھ فوت ہو گیا یا سیٹ سے غیر حاضر ہو گیا ہے، یا اس کو عدالت کے ذریعے نکل گیا ہے، اس کے جگہ کے اوپر الیکشن چاہے 6 مہینے الیکشن کو رہ جائیں، وہ کرانے پڑتے ہیں۔ مگر یہ تو تھنکنگ ہی نہیں ہے نا۔ تھنکنگ یہ ہے کہ الیکشن جنرل، سب پاکستان پورے میں جنرل الیکشن ہو۔ یہ تو پھر پارٹی کی یہ پالیسی ہے نا، یہ پالیسی نظر آ رہی ہے کہ یہ 5 سال عمران خان کو پورا کرانا چاہ رہے ہیں۔ جب عمران خان کو 5 سال پورا کروانا چاہ رہے ہیں، پھر رولا کیسے ڈالتے ہیں؟ عوام پیٹ رہی ہے، رو رہی ہے، اس کو دفاع کرو۔ یہ جب ایک چیز بندے کسی کے اوپر کوئی چیز مسلط کی، وہ کہ جلدی جلدی وزن اتارو اس کے اوپر۔ عوام کے اوپر ایک وزن ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں وزن جب اتارنے کا فائدہ کیا، تب تو یہ دفاع ہو جانا، عوام نے اس کو آنے نہیں دینا۔ یہ جو حکومت، تمام اپوزیشن پارٹیاں لیٹ جائیں، بائیکاٹ کر دیں الیکشن کا، پھر بھی عمران خان آنے کا نہیں، عمران خان پھر بھی نہیں آئے گا، یہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہے یہ اپوزیشنوں کا، یہ اپوزیشن چٹوٹے جتنے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اگر اپوزیشن والوں کا اپنی قربانی دینے کا وقت، اگر یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی، نون لیگ والے باتیں کرتے ہیں، یعنی اور بھی کئی پیپل پارٹی والے باتیں کرتے ہیں، اور جو چمڑے میں اس کے انتظار کے ساتھ، چمڑے میں لالچ کے ساتھ، مگر کافی لوگ اپوزیشن میں ہیں، وہ تیار ہیں، جن کی 5 سیٹیں بھی ہیں، 10 سیٹیں بھی، وہ کہتے ہیں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، زیادہ تر کہہ رہے ہیں۔ مگر یہ ان کو، اگر یہ ویسے بھی تو ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، ویسے بھی ان کو کوئی منہ لگا نہیں رہا، تو یہ جب مولانا فضل الرحمان کا یہ فیصلہ ہے کہ بھی آپ استعفے دیں،
میں کوئی مولانا فضل الرحمان کا کوئی امی یا نہیں، میں تو ایک بات اصول کی کرتا ہوں، چاہے کوئی بھی کرے، بات میں اصول کی ہوتی ہے. جب مولانا فضل الرحمان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو میٹھا میٹھا ہابا کوڑا تو نہ کریں، استعفے دیں. جب آپ تمام اپوزیشن کے پاس اتنی سیٹیں ہیں، اگر یہ استعفے دے دیں گی تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہ جاتا مڈ ٹرم الیکشن کرانے کا. جنرل الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جب ایک جگہ پہ 150 سیٹیں خالی ہو جائیں گی، وہ کہیں گے بجائے کہ 150 سیٹوں کو والوں نے استعفیٰ دے دیا، میرے حساب سے 200 سے زیادہ سیٹیں خالی ہوں گی. جب اتنی سیٹیں خالی ہو جائیں گی، استعفے ہو جائیں گے، پھر مجھے اتنا پتا ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی جو اتحادی ہے وہ بھی استعفے دے دیں گے. پھر جب 2/3 اکثریت سے استعفے آ جائیں گے تو پھر ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں الیکشن دوبارہ کروانے کا. ان کے پاس چارہ کوئی نہیں الیکشن دوبارہ کروانے کا. اگر یہ ان کا بقول ان کا بھی الیکشن مینج ہو سکتے ہیں، یہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دو مین پارٹی پیپل پارٹی نون لیگ الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے تو پھر یہ الیکشن پوری دنیا اس الیکشن کو قبول ہی نہیں کریں گے. الیکشن کو مینج کر ہی نہیں سکتے. اب وہ نہیں کر سکتے، وہ اب نہیں ہو سکتے. پہلے جو ہو گیا وہ ہو سکتے ہیں، اب نہیں چانس، اب بہت کم چانس ہے. 10% چانس ہے الیکشن مینج کرنے کے. مینج نہیں ہو سکتے الیکشن. جو ملک کے حالات، جو بین الاقوامی ملک کے اندر حالات بنے، اب مینج نہیں ہو سکتے الیکشن. اگر ان کے پاس وقت ہے، کیا وقت ہے؟ اگر یہ اس ٹائم استعفے دیتے ہیں، تمام اپوزیشن پارٹیاں استعفے دیتی ہیں، 2/3 اکثریت سے استعفے اسپیکر کے پاس جاتے ہیں، صدر کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس 2/3 اکثریت سے استعفے آ جاتے ہیں، پورے ملک کے پاس چارہ ہی نہیں ہے. نون لیگ تو آغاز کرے نا پہلے. چلو پیپل پارٹی کو تو لالچ ہے، حکومت ہے. نون لیگ کے پاس تمورا. نون لیگ کے پاس کیا حکومت ہے؟ نون لیگ کو دن رات گالے نکالتے ہیں. وہ نون لیگ والے کی کیا پالیسی ہے؟ نون لیگ والے تو استعفا دے کے دیکھیں. نون لیگ والے تو استعفا دے کے دیکھیں نا. میں اتنا بتا دوں، آج نون لیگ والے استعفا دے دیں، 8 دن کے اندر اسمبلیاں ساری ختم ہو جائیں گی، توڑ دیں گے اسمبلی، تتر ہو جائیں گے. جب نون لیگ استعفا دے دے گی، مین پارٹی ہیڈ پارٹی نون ہے، اگر یہ استعفا دے دے گی ختم ہو جائے گی بات. ساتھ انہوں نے خود لمکایا ہوا ہے عوام کو تنگ جینا دوبر. اگر حکومت کی ذمہ داری ہے تو پھر اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے. ہم اپوزیشن کو ہم بری ذمہ نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن بری ذمہ ہو گئی ہوئی ہے. اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن بھی پھر کیا ہے کہ اس کھیڑ میں شامل ہے. اگر آپ اتنے ڈر پھوک لیڈر بنے ہوئے ہیں تو پھر لیڈر ہی نہ بنے. میں یہ کہتا ہوں، نون لیگ والوں میں میاں نواز شریف صاحب کی بڑی اچھی دلیری دکھائی، انہوں نے جرت دکھائی، مانتے ہیں اس بات کو، اور ان کو یہ دکھائی. اس کے علاوہ کئی بکری بنے ہوئے ہیں. استعفے کیوں نہیں دیتے؟ استعفے مریم نواز صاحب سے یہ کہ استعفے تو ان کے پاس کوئی ایم پی ایم این اے کوئی شپ کوئی نہیں ہے، ان کو سیٹ بھی کوئی نہیں ہے. جو سیٹ ہو بھی، یہاں تک کہ جب وزیر اعظم کی بھی سیٹ بندے کا پاس ہو، جب جو سور کی بات آئے وہ بھی قربان کرنی پڑتی ہے. آپ لیڈر کس بات کے ہیں؟ آپ استعفے دو کے الیکشن دوبارہ جو بھی ہو، اس میں یہ تو ان کی سے جان چھوٹے گی. جو ان سے جان چھڑوانے کے لیے عوام کا ساتھ دے گا اس حکومت سے، وہی لیڈر اوپر کے سامنے آئے گا. اگر یہ کہہ رہے ہیں جی 5 سال پورے کروائیں، 5 سال پورے کا جب تک کہتے ہیں تب انصاف کرو گے جب مخلوق ہی ختم ہو جائے گی. جب عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، عوام کا پیمانہ جھلک جائے گا، گر جائے گا صبر کا پیمانہ، تو پھر ہی آپ اس کو کہیں گے. 5 سال کے بعد تو ویسے بھی الیکشن ہو جاتے ہیں. 6 مہینے پہلے، سال پہلے الیکشن کی تیاری ہو جائے. ابھی بھی 2-3 مہینے ان کے پاس موقع ہے، ابھی کھیڑ دیں. اگر آپ کہیں 2-3 مہینے مانتا ہوں، یہ خود ہی جا رہا ہے. عوام کہے کہ تم لوگوں نے کیا فٹ کی ہے، کیوں خود جا رہا ہے. جو اس کی حرکتیں ہیں بین الاقوامی طرح پر جگ رسائی ہو گئی ہے. جو اس کو لے کے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو کیا کریں گے، اڑائے بیچیں گے، سائڈ پہ کریں گے اس کو. چاہے وہ عدالت کے ذریعے کریں یا فورن فنڈنگ کے کیس کے ذریعے کریں اس کو. ناہل جب یہ بندہ ناہل ہو گیا، اتنا یہ خود پرست ہے. ایک ہوتے ہیں انسان عوام، ایک ہوتا ہے خود پرستی.
اپنی پرستگی میں، اپنی انا میں، اپنی عبادت، ایک ہوتی ہے اللہ کی عبادت، یہ دنیا کی خدمت کرنا، اس کو کہتے ہیں دنیا کی اللہ کو راضی کرنے کی دنیا کی خدمت، اس کے اندر خود پرستی، خود پرستی، خود سے علاوہ کوئی چیز یہ بندہ نہیں دیکھتا، خود پرست ہے، اس کے جو اس کو سائڈ پہ کیا یہ سمری توڑ دے گا سجا، اسی ٹائم سمری توڑ دے گا، سمری توڑ کے کیا کرے گا یہ اسی کو برا بلا کے گا جو اس کو لے کے آئے ہیں، اتنی خود پرستی والا بندہ ہے یہ۔ اگر یہ کہتا اس کی پارٹی کے لوگ کہاں چلے گئے ہیں، اس کی پارٹی کے وہ لوگوں تم کہاں چلے گئے جو کہتے تھے کہ یار یہ ایک بیٹی آ رہی ہے، باپ کے بعد بیٹی آ رہی ہے، فلانا یہ کیا کیا کیا، اب یہ بندہ وہ تو باپ کے بعد بیٹی لے کے آتا تھا، یا کوئی دوسرا بیٹا اپنا بیٹا لے آتے تھے، یا اپنی کوئی رشتے دار لے آتے تھے، یہ تو کہتا نہیں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، یہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں لے کے نہیں آ رہا، بیٹا دور تھی، یہ اپنے علاوہ کسی کو بھی لانا نہیں چاہ رہا۔ جب یہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں لانا چاہ رہا تو پھر یہ خود پرستی، جب خود پرستی انسان آتا ہے پھر اپنی ذات کے انسان کچھ نہیں سوچتا، جو وہ سوچتا ہے میں جو ٹھیک سوچ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، جو میں غلط سوچتا ہوں وہی غلط ہے، جو چیز میرے ذہن میں ہے آئی وہی ٹھیک ہے، جو میرے ذہن میں نئی چیز ہے وہ نہیں ٹھیک، وہ بس اسی چیز کو سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے علاوہ کوئی چیز اس بندے نے نہیں سوچنی، اپنی تھنکنگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں اس کو آتا۔ اب یہ بلدیاتی الیکشن آ گئی، اس میں نون لیگ حصہ لیا، لے لیا، چلو میں مانتا ہوں جیت بھی جائے، مگر عوام کو کیا ہے، عوام کہہ رہی جنرل الیکشن کراؤ، دوبارہ طرف اسمبلیاں بنے، نئے طریقے سے لوگ آ کے نئی ایفرٹ کریں کہ حکومت کو ملک کا کوئی اسی بحران سے نکالے، یہ جنرل الیکشن میں پڑے ہوئے ہیں، اوکے جنرل سے یہ بلدیاتی الیکشن میں پڑے ہوئے ہیں، جنرل الیکشن پہ کیوں نہیں پڑے ہوئے ہیں، جنرل الیکشن یہ کیوں نہیں کروانا چاہ رہے ایک دم، بعد میں تو یہ کہتے ہیں مگر دکھائی میں تو یہ کہتے ہیں جنرل الیکشن کراؤ جی، مڈ ٹرم الیکشن کراؤ جی، جنرل الیکشن کراؤ جی، مگر یہ دل سے سنسیئر نہیں ہے جنرل الیکشن کروانے میں، یہ 5 سال کروانے چاہ رہے ہیں اس کو، یہ بلدیاتی الیکشن کو گھسے پڑے یا ناظرین گھسے پڑے، عوام سے بیزار ہو جائے گی ناظرین۔